ریاست کس لیے کر رہی ہے؟ ہندوستان کی مثال لے لیجئے گا، ہندوستان کو پاکستان سے 7 بڑا گنا ملک ہے، کتنا کو خطرہ ہے پاکستانی فوج سے؟ اور ابھی آپ نے اس سال کے بجٹ میں دیکھا کہ انہوں نے جو انکریز کی ہے ڈیفنس بجٹ میں، وہ آپ کے پورے بجٹ سے زیادہ ہے۔ تو اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ خالی اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان سے ان کو بہت ڈر ہے، میرا خیال ہے یہ غلط ہے کہ ہندوستان کے اپنے عزائم ہیں، وہ ایک ورلڈ پاور بننا چاہتا ہے، وہ ایک ریجنل ڈومیننس کریٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اپنی فوج کو بڑھاتا رہے گا۔ جب وہ اپنی فوج کو بڑھائے گا تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کل کو اگر ہندوستان کی نیت میں فتور آتا ہے تو آپ کے پاس اتنی طاقت تو ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو تحفظ دے سکیں، اور یہ وجہ ہے آپ کی ایک خاص لیول پہ فوج رکھنے کی۔ نذیر ناجی صاحب، آپ تو باقاعدہ طور پر لکھتے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو خارجہ پالیسی اور خاص طور پر جہاں بھارت کا معاملہ ہے وہاں پر سول حکومت کا کردار کم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ہماری انڈیا اسپیسیفک پالیسی جو ہے وہ فوجی ملکیت ہے پہلے سے ہی، اس کے بارے میں کوئی بھی منتخب حکومت کوئی فیصلہ کرنے کے اہل نہیں ہے، نہ اس کو موقع دیا جاتا ہے۔ آپ کو مثالیں آپ کے سامنے ہیں ساری۔ شملہ معاہدے کے بعد ابھی تو جنرل صاحب کی بات مجھے تعجب ہو رہا تو فرما رہے تھے کہ سیکیورٹی کے لیے، سلامتی کے لیے، حفاظت کے لیے فوج کی ضرورت ہوتی ہے۔ فوج تو ہمارے پاس تھی، حفاظت ہوئی 71 میں، فوج تو ہمارے پاس تھی، کارگل پہ ہم کچھ کر سکیں، فوج تو ہمارے پاس تھی، کشمیر پہ جب ہم نے انفلٹریشن کی اور اخنور پہ چڑھ دوڑے تو کیا ہم کشمیر لے سکیں؟ تو کسی بھی چیز کو جو ہم بناتے ہیں اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو پھر مقصد حاصل کرنے کے دوسرے ذرائع تلاش کیے جاتے ہیں۔ ہمیں دوسرے ذرائع تلاش کرنے کی اجازت نہیں ملتی، جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ فوجی ملکیت ہے۔ تحریک پاکستان کا بنیادی نعرہ یہ تھا کہ ہندو مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، امن سے نہیں رہ سکتے، فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، انہیں الگ کر دیجئے تاکہ امن رہے۔ آپ کو یاد ہوگا حبیب صاحب، اور جو میری عمر کے لوگ یہاں کوئی ہے نہیں اس لیے میں بتا دیتا ہوں، جنرل صاحب شاید جانتے ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا تو 3 سال تک کرنسی ایک تھی دونوں ملکوں کی، تجارت کھلی تھی، آمد و رفت 54 تک جاری تھی بغیر پاسپورٹ کے، ہجرتیں بھی ہوتی نہیں، وہ ادھر آتے رہے ہم ادھر جاتے رہے۔ اصل جھگڑا 65 سے شروع ہوا۔ اب 65 کے بارے میں جو خود ہمارے جنرل صاحبان لکھ چکے ہیں اور اس دور کے بیوروکریٹ لکھ چکے ہیں، الطاف گوہر، کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر میں انفلٹریٹرز بھیجے تھے جو پکڑ لیے گئے، ہم نے پھر اخنور پہ حملہ کیا سری نگر کا راستہ کاٹنے کے لیے گرداسپور سے، جواب میں پاکستان پر حملہ ہوا۔ ہم اس پہل کا کوئی نتیجہ حاصل کیے بغیر آج جشن مناتے ہیں کہ ہم نے لاہور بچا لیا، سیالکوٹ بچا لیا۔ لاہور اور سیالکوٹ تو بجے بچائے تھے اگر اخنور کا واقعہ نہ ہوتا تو۔ جی تو جی ڈاکٹر سرفراز صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی ایک بات ہوئی کہ ایک ریجنل ڈیزائن بھی ہے بھارت کا، بھارت ایک ریجنل پاور بننا چاہتا ہے، جس کے نتیجے میں ابھی جو ڈاکٹر سلیم اظہر صاحب بات کر رہے تھے کہ افغانستان کے ذریعے بلوچستان میں انفلٹریشن کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، اس کے بعد ایران، پاکستان اور انڈیا جو پائپ لائن ہے اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہی کہی جاتی ہے کہ بھارت اپنے بڑے سائز کے ہونے کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ان ریجنل ڈیزائنز میں سینٹرل ایشیا میں اور ہمارے ارد گرد کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں بھارت کی ٹرمز پر؟ میرے نزدیک ہندوستان ایک گلوبل پاور بننے جا رہا ہے۔ ہندوستان آبادی میں دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اور شاید کچھ عرصے میں پہلا ہو جائے۔ رقبے کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، وسائل کے لحاظ سے بھی بڑا ہے، ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی وہ بہت ساری دنیا میں کافی سارا آگے جا چکا ہے۔ سائبر ٹیکنالوجی میں وہ شاید امریکہ کے ہی بعد ہوگا، ورنہ باقی سب سے آگے جا چکا ہے۔ ہم وہاں انڈیا میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ان کی یونیورسٹیاں دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں جو ہیں ان کا درجہ پانے میں مشغول ہیں، اور کئی اسکول جو ان کے وہ یہ درجہ رکھتے ہیں جس کو ورلڈ کلاس یونیورسٹی کہتے ہیں۔ ہمارا ابھی اس لسٹ میں نام نہیں ہے کہیں کسی بھی یونیورسٹی کا، بشمول میری اپنی کا، مجھے اس کو بڑا صاف ماننا ہوگا۔ اس لیے یہ کہنا
کہ ان کے گلوبل عزائم نہیں ہیں یا نہیں ہونے چاہیے، یہ تکلیف دہ بات ہوگی ہمارے لیے. ہے ان کی اکانومی بڑی ہے، مارکیٹ ان کو زیادہ بڑی چاہیے ہم سے، مینوفیکچرنگ زیادہ بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں. اسی طرح ٹریڈ کا حجم ان کا ہم سے 20 گنا زیادہ ہے. اسی طرح فارن کرنسی کے وسائل ان کے ہم سے بہت ہی زیادہ ہیں، ذخائر بھی بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں اپنا جغرافیہ تو ہم نہیں بدل سکتے، نہ اپنا ہمسائے کا جغرافیہ بدل سکتے، نہ ہمیں اس کی شاید کوشش کرنی چاہیے. ہمیں اس کے ساتھ زندہ رہنا اور اس کے ساتھ پرامن طریقے سے زندہ رہنا سیکھنا ہوگا، اور ہمیں یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ کیسے ہم مل کر ان کے ساتھ اپنی عوام کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں، اپنی ساورینٹی کو حاصل رکھ سکتے ہیں اور اس پر آنچ بھی نہیں آنے دیں. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. بریک کے بعد اسٹوڈنٹس کے کویشچنز ہوں گے اور ہمارے پینل کے جوابات ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان.